الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے فعل مضارع تقریباً ختم کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی تو بڑا سمپل تھا، سے حرفی فعل ماضی ہم نے دیکھا، اور آپ نے 6 ابواب کی آپ کے سامنے کتاب کے اندر موجود ہے کہ نصر اور باب سمع وغیرہ، وہ ساری چیزیں بڑی سمپل اور آسان ہیں۔ لیکن فعل مضارع جو ہے اس کی 5 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ ایک ہے فعل مضارع معروف۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ جانا پہچانا، جانا پہچانا، جس میں فعل ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ نصرہ اس نے مدد کی، تو وہ اس ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد فعل معروف کے بعد نمبر 2 فعل خفیف آتا ہے۔ تو فعل خفیف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، کیوں؟ اب ہم اس کے ساتھ اگر وہ حروف لگا دیں جو اس کو خفیف کرتے ہیں، جیسے لن ہے تو لن ینصرا، رے کے اوپر زبر آ جائے گی، ینصرو کی بجائے لن ینصرا۔ اور اخف اس سے بھی زیادہ خفیف کرتا ہے، مثلا لفظ لم جو ہے ہرگز نہیں، تو وہ تنصرو، تنصر، لم تنصر، تو اس کی ہرگز مدد نہ کر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں اس کو اخف کر دیا۔ خفیف میں ہم پیش کو زبر سے بدل دیتے ہیں، اور اخف میں ہم پیش کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر، جی ہاں۔ اب ثقیل، لَيَنْصُرَنَّ، سوری لَيَنْصُرَنَّ، کیا مطلب ہے؟ کہ تو اس کی ضرور بے ضرور مدد، ضرور بے ضرور نہیں، ضرور مدد کر، تاکید، لَيَنْصُرَنَّ، تاکہ تو اس کی ضرور مدد کرے۔ اور اسکل جو ہے لَيَنْصُرَنَّ، نون کے اوپر شد زبر، تو اس کی ضرور بے ضرور مدد کرے، تو تاکید در تاکید۔ یہ آپ لکھ لیں کہ فعل مضارع کی 5 قسمیں ہیں، ایک معروف ہے، ایک خفیف ہے، ایک اخف ہے، ایک ثقیل ہے، اور ایک اسکل ہے۔ اس کے نیچے کچھ مثالیں آپ اپنی کتاب سے دیکھ کے لکھ لیں تاکہ بالکل آپ کو کلیئر ہو کہ یہ فعل مضارع جو ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو معنی میں کیا مزیدار تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں فعل امر۔ اچھا، فعل امر جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے، امر کا مطلب ہے حکم دینا، تو کسی کی کوئی درخواست کرنا یا حکم دینا، یہ جو ہے یہ فعل امر ہے۔ یہ درخواست میں نے کیوں کی ہے امر کے؟ ناظرہ بھابی جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ حکم دے سکتے ہیں؟ سر جی، جیسے ہم دعا میں درخواست کرتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، دعا ہو یا جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو یا اس سے کچھ کہنا ہو تو ہم فعل امر استعمال کرتے ہیں، اور وہاں درخواست مانی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، وہ حاکم اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی کیا گیا کہ یا درخواست یا فرمائش وغیرہ کی جائے۔ اچھا، حکم دیا جائے۔ اب بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ سب لوگ لکھیں تفعلو، تفعلو،
یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تفعلو، تو کرتا ہے یا کرے گا، یا تو مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اچھا، پہلا تو آپ نے فعل مضارع کا یہ صیغہ لکھ لیا. اب اس کے آگے نمبر 2 لکھیں. یہ تا جو ہے شروع میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علامت، مضارع کی علامت. مضارع کی علامت. ایکسیلنٹ. اب اس تا کو ہٹا دیجئے تو یہ کیا بن گیا؟ سر جی ابھی پڑھا نہیں جا رہا. ہاں، اب پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ فا پہ جزم ہے. اچھا، اب نمبر 3 ایک کام کریں. آپ لام کو پیش ہے، لام کو ساکن کر دیں. تفعلو کو تے ہٹایا، پھر پہ جزم، عین پہ زبر اور لام پہ پیش. اور اب ہم نے اگلا قدم کیا کیا کہ لام کو مرفوع کی بجائے ہم نے منصوب وہ کر دیا مجزوم. یہ بات اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ خالد جی صاحب سر بات جی سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ یہ آ رہی ہے سر، بالکل آ رہی ہے. اچھا، تو آپ نے مضارع کی علامت ہٹا دی اور لام کو ساکن کر دیا. اب اس کو شروع میں لگائیں الف. اب الف کی علامت کیا ہوگی یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. شروع میں ہم الف لگائیں گے اور الف کی علامت کیا ہوگی ذرا غور سے. الف کی علامت ڈیپینڈ کرتی ہے عین کلمے کی علامت پر. عین کلمے سے مراد کیا ہے؟ فعلا جو ہے ماضی معروف، اور پھر وہ یفعل ہو جاتا ہے. تو جو عین کلمے کی علامت ہے، کس کی زبر زیر پیش کس کی؟ عین کلمے کی. عین کلمے کی. شاباش. تو وہ جو اگر زیر یا زبر ہے تو الف کے نیچے زیر لگے گی. عین کلمے پہ اگر زبر ہو یا زیر ہو، الف کے نیچے زیر لگے گی. اور اگر عین کلمے پر پیش ہو تو الف پر کیا لگے گی؟ پیش ہی لگے گی. پیش ہی لگے گی. بس یہ آپ کا افعلو، ساری اف نہیں، افعلو، یا پیش ہوگی تو افعلو، افعل، افعل یا افعل، یہ آپ کا بن گیا فعل امر. میں پھر دہرا دیتا ہوں، مثالیں بعد میں لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بناتے ہیں تفعلو سے فعل امر. تے ہٹا دیا، مضارع کی علامت ہٹ گئی، لام کو ساکن کر دیا، اور اب ہم کیونکہ پہ جزم ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے پہلے ہم الف لگاتے ہیں. الف کی علامت جو ہے یا تو زیر ہو سکتی ہے یا پیش ہو سکتی ہے. زیر کب ہوگی؟ جب عین کلمے پر زبر یا زیر ہوگی تو الف کے نیچے زیر ہوگی، اور اگر عین کلمے پر پیش ہے تو الف پر بھی پیش ہوگی. آپ ذرا تنصرو لکھیں. تنصرو مضارع کا صیغہ ہے نا جی؟ جی ہاں. اچھا، تو تے ہٹایا تو نون پہ جزم آ گیا. جی ہاں. اس کے عین کلمے پہ کیا ہے؟ پیش ہے. پیش ہے. تو رے کو تو کر دیا ساکن، تو الف پہ کیا آئے گی؟ پیش ہی آئے گی. پیش ہی آئے گی. تو آپ دیکھ لیں، انصرو کیونکہ عین کلمہ سواد ہے، اس پہ پیش ہے تو الف پہ پیش آ جائے گی. یہ تو عنصر ہونا چاہیے پھر. جی، عنصر ہونا چاہیے. ساری انصری تو ہے، اور کیا ہے؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟
تو آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے یہ بنانا. اگر آپ کو فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے تو جو آنا چاہیے آپ کو اتنی پریکٹس کرائی ہے. بہت آسان ہے فعل امر. اسی طرح فعل نہیں بھی بڑا آسان ہوگا، لیکن پہلے ہم اس کو سمجھ لیں. اچھا، اب ایک نیچے جملہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر. یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان. افعل، کر گزر، کر دے. فعل امر ہے. ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اے ابو جان، آپ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل فرما رہے ہیں. حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک لڑکا جو اس موت سے بھی نہیں ڈرتا. یہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے. یہ مکتب کی اعلام پتہ نہیں وہ شعر اگر آپ کو کرامت تھی، یہ مکتب کی کرامت تھی، یا مکتب کی کرامت تھی، یا آداب فرزندی. یا آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ نہیں، وہ آداب فرزندی نہیں ہے اوپر. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب. علامہ اقبال نے بہت پیارا اس کو شعر میں ڈپکٹ کیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اچھا یہ بتائیں فعل امر قرآن میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ خالد صاحب جلدی بتائیں. بڑا ایسا تو احکام پر ہے تو حکم کو ہاں، پہچان. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. احکامات حکم کے حوالے سے آئیں گے. لہذا فعل امر آپ مثالیں ابھی آگے دیکھیں گے. قرآن کی مثالیں ہم نے ڈھیروں دی ہیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. اچھا، اب ذرا آگے چلتے ہیں. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو تسنیہ کا صیغہ ہوگا اس میں ہم نے کیونکہ اس کو ساکن کرنا ہے آخر میں تو پھر نون ہٹا دیں گے. ایسا ہی ہے وہ جو پیچھے ہم نے کیا ہے. جی ہاں. جی. آگے دیکھیں نا، نفعلو سے بھی افعلو ہوگا. سوری، افعل. نفعلو سے افعل. کیوں؟ عین کلمے پہ زبر ہے تو الف کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر. تضربو سے بنائیں گے تو اضرب بنے گا، اور رے کے نیچے زیر ہے تو الف کے نیچے بھی زیر ہے. تنصرو انصر. کیوں؟ سواد کلمے پہ پیش ہے یا عین کلمے پہ، اور وہاں الف پہ پیش آئے گی. کوئی سوال ان مثالوں میں؟ شاباش. تفعلان. تفعلان سے پہلے کیا بنے گا؟ پورا بتائیں، پورا کیا بنے گا؟ افعلا. 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 الف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ عین کا مصنع کے زبر ہے اس لیے. عین پہ زبر ہے لہذا الف زیر. تضربان اضربا. تنصرون انصرو. سواد پہ پیش ہے اس لیے الف پہ پیش. انصرو. جی اس میں یعنی وہ کر دیں گے، خفیف کر دیں گے. جی یہ پیچھے بالکل جو ہم خفیف کریں گے پہلے مظاہرے کو. یہ جو لام پہ پیش کی بجائے جزم لاتے ہیں یہ خفیف کرنا ہی ہوتا ہے. آپ ذرا غور سے دیکھیں نمبر 4، علامت مضارع کے حذف کرنے کے بعد اگر فا کلمہ متحرک ہو تو الف لگانے کی ضرورت نہیں. با ایدا، با ایدو. نیچے مثال دیکھیں، با ایدو. با کو ہٹائیں تو کیا آ گیا؟ دال کو ساکن کریں. ہاں، عین کے جو زیر ہے ایک، کوئی ضرورت نہیں ہے. یا زیرو
یا کو ہٹائیں تو ذا پہ زبر ہے تو زر. آگے چلتے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. کان یکون کن، یہ کیا ہو گیا یہ کون ہو جائے گا. جی؟ کن کیوں ہوا ہے؟ بیچ میں حرف علت ہے اس لیے ہاں، وہ گر جائے گا. حرف علت کو حذف کر دیں گے، گر جائے گا. قال یقولو کل، کون واو ساکن کیا تو کل ہو گیا، یاد کو ہٹا دیا. اب ذرا دیکھیں مثالیں قرآن کی. انصروا آلہتکم، یہ جو بدبخت لوگ تھے نا، الہ بہت سارے الہ بنا رکھے تھے، وہ کہتے ہیں انصروا مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی. یہ کہاں آیا ہے بلا؟ جی ام ابراہیم علیہ عبداللہ. السلام نے جب بت توڑ دیے تھے تو یہ وہ جو منکر تھے انہوں نے ہاں، آپس میں کہا. وہ انہوں نے کہا بت پرستوں نے کہ آپ مدد کریں اپنے. اعبدوا ربکم، قرآن میں سب سے پہلے کہاں پر آیا ہے اعبدوا ربکم؟ جی سورہ بقرہ کی آیت سورہ 21 بقرہ میں یا یا ایھا ایھا الناس الناس اعبدوا. ہاں بالکل، ساری انسانیت کی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اچھا مجھے یہ بتائیں نیچے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس میں کون سا ہے امر کا صیغہ؟ تعین استعانت. استعینوا جو ہے تم سب مدد، اسجدو تم سب سجدہ کرو، اسکن تو رہ، انت و زوجک تم اور تمہاری بیوی، تم دونوں رہو، اذکرو تم سب ذکر کرو، نعمتی میری نعمت کا. اذکرو فعل امر ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ام عبداللہ اس کو کھولیں ذرا. ادخلوا فی السلم کافہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ سر جی اس کا مفہوم ہے کہ پورے 100% تم اللہ کے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ پوری طرح اس کی اطاعت میں آ جاؤ، یعنی اطیع اللہ اور اطیع الرسول میں. نہیں، تو عام آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں. نادرہ بھابھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے احکام ہیں ان کو پوری طرح سے عمل کرو، یہ نہ ہو کہ کوئی چھوڑ دو اور کسی پہ عمل کرو کسی کو پہ نہ کرو. اچھا اب ذرا آپ لوگوں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، ہر معاملے میں زندگی کے، شادی بیاہ نکاح طلاق مرنا جینا کمانا خرچ کرنا حلال حرام، سارے کے سارے میں صرف اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ. ہم کر رہے ہیں یہ؟ جلدی بتائیں. جی نہیں. کیوں؟ نہیں سر. نظام کو کافرانہ ہے، ملک میں کافرانہ نظام نافذ. یہ اللہ کی کتنی بڑی لعنتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اور یہاں آپ سود سے بچ ہی نہیں سکتے. تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سمجھیں اس بات کو، لوگوں کو سمجھائیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا طرز عمل ہے کہ کبھی دین پہ عمل کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا، اس کے بارے میں قرآن میں کہاں وعید آئی ہے؟ اگر یہ آپ تؤمنون کو نہیں ببعض الکتاب وتکفرون سورہ ببعض. بقرہ سورہ بقرہ کی آیت 85 یہ جو پڑھ رہی ہیں 85. بہت عمدہ، آپ اس کو ہمیشہ یاد کر لیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فمن یفعل منکم ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اللہ اکبر. دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی. کس کو؟ جو جزوی دین پر عمل کرے. یہ دو یہ آیتیں سات بکرا کی کون سی سورہ یاد جی یہ بکرا 85. کی کون 85 85 نمبر. یہ دونوں صورتیں ساتھ، ساری دونوں آیتیں ادخلوا فی السلم کافہ. اگر یہ نہیں کرو گے تو تم دین پر جزوی عمل کر رہے ہو
اور وہ سورہ بقرہ کی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فمن یفعل منکم ذلک، جو تم میں سے یہ کرے گا، کہ کچھ پہ عمل کرے گا، جو اچھا لگا آسان ہوا کر لیا، نہیں چھوڑ دیا، جمعے کی نماز پڑھ لی باقی نمازیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ کرے گا فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کو سر جی دنیا وہ میں سیکوینس غلط ہے، ذالک منکم ہے، جی ذالک، سر جی وہ سیکوینس غلط ہو گیا، ذالک منکم. فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، یہ ہے، جی سر جی ایسے. یہ دونوں یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو بالکل ادخلوا فی السلم کافہ. بات چھوٹی سی ہے، ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے ذرا دیکھیں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس اپنے آپ کو قتل کرو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا نا جب وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، جب وہ گئے تھے، رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ، اے ہمارے پروردگار ہم سے عذاب کو ہٹا دے، دور کر دے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا، اچھا آپ میں سے مجھے کون بتائے گا، میں نام بتاؤں گا آپ کو ذرا. ہاں شبانہ زاہد صاحبہ بتائیں، اس آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا میں کون کون فعل امر ہے؟ سر واسمعوا اور واتقوا. شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، حکم. وَاسْمَعُوا، اور اللہ کی باتیں، قرآن، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے غور سے سنو، سن کے سمجھو اور سمجھ کر ان پر عمل کرو. آپ دیکھیں کمال، دیکھیں یہ آپ ساری آیتیں دو دو تین تین ایک لفظ ہے اسجدو، لیکن کیا معنی ہے. یہ قرآن کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ذرا غور کریں. اب آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، خالد صاحب خاص کر دیکھیں، ہم نے وہی 6 باب جن کا پہلے فعل ماضی تھا معروف، اسی کو کنورٹ کیا جمع میں، پھر اسی کو کنورٹ کیا فعل مضارع میں، اور آپ اسی کو 14 الف میں کس میں کنورٹ کر رہے ہیں؟ انہی سیغوں کو پہلے امر میں. فعل امر میں. ذرا اس کتاب کے سیکوینس کو پوری طرح فالو کیجئے، ادھر ادھر مت جائیے. نصرہ کا انصر، کتابہ کا ماضی ہے، اور یکتب، ادخل، اکتب، ادخل، اشکر، کل، تاکلو کا کل، اسجدو، احذرو. اب آپ کو یہ بالکل روز دہرانا چاہیے، ماضی کے بھی سارے معنی بھی سمجھنے چاہیے، پھر مضارع کے بھی، اور پھر یہ فعل امر کے بھی. ان میں سے کچھ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے یا آپ خود کریں گے؟ جلدی بتائیں. آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی. سو تو نہیں گئے؟ ابھی تو مغرب ہے. نہیں سر جی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو آپ کو بتائیں. اغرب کا کیا مطلب؟ اضرب نہیں، اضرب ہے. اضرب تو لفظ ہو نہیں سکتا کیونکہ ذرا تیسری لائن میں ہے. تیسری لائن میں. ہاں اغرب، تو غروب ہو جا. یغربو، ساری تغربو سے بنا ہے، تو آپ دیکھ لیں وہاں پیش ہے تو الف پہ پیش ہے. غربا، یغربو، تغربو، تو تغربو سے بنا ہے. اور اب ذرا آپ دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے، جہاں بھی کوئی سمجھ نہ آئے ماضی میں چلے جائیے، ماضی سے اس کا معنی سمجھ کے یہاں آئیے تاکہ آپ کے ریویژن بھی ہو جائے اور باتیں کلیئر بھی ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا؟
جی سر اچھا چلیں میں ایک لائن کر دیتا ہوں. فتح کا ہے تفتح سے ہوگا افتح. افعل افتح تو کھول، افعل تو کر، اشرح تیرا سرا صدر ہو، اقرا تو پڑھ، اذهب تو جا، ارفع تو بلند ہو، اسأل تو پوچھ. جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنا فائدہ پائیں گے. سر جی یہ ان جا ان جا تو نجات پائے، اچھا نجات تو نجات پا. اب آ جائیں فعل امر پر، جمع پر. بالکل اسی کے جمع سارے آپ دیکھ لیں، کسی مزید پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر آپ کتاب کی نفسیات کو سمجھیں نا کہ کتاب کس طرح بنائی گئی ہے، عربی، تاکہ بندے کو اتنی پریکٹس ہو جائے کہ وہ بالکل فارو ہو جائے. یہ سر اس رو کا کمی نہیں ہے. جی اس رو کہاں پر ہے یہ؟ کہ جمع والی اوپر والی پہلی لائن پہ آخر کا لفظ کون سے باب میں ہے؟ 14 بے سبق 14 نمبر بے 6 میں. ہاں کون سا پر؟ سبق جی، اس رو جمع کا صیغہ ہے. نہیں مجھے بتائیں نا لفظ کون سا ہے 14 بے سر جی میں؟ یہ دیکھنے سے شاید جی انظروا جی جی ہاں اسی لائن میں آخر کا. اسی لائن میں آخر اظہروا، انفعوا تم سب نفع کماؤ، انسخوا سر تم نصیحت کرو، انہروا تم قربانی کرو، انسخوا نسخا تم مٹاؤ، ارفعوا تم اونچا کرو، انسخوا مسخا تم مٹا دو. بات کلیئر ہے؟ سر جی جی یہ سر. جو میرا لاسٹ خیال والا ہے اس میں حاضر ہونے سے ہے. ہاں نہیں حاضر نہیں ہونے جمع سے. کا صیغہ ہاں جمع فعل امر تم 14 سب بے حاضر ہو جاؤ. آپ بتائیں اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ ماضی واحد میں چلے جائیں، اس کے جمع میں چلے جائیں، فعل امر میں آ جائیں. ٹھیک ہے سر. ذرا تھوڑی اچھے طالب علم بنے نا، محنت کریں. ٹھیک. فعل امر کی قرآنی مثالیں، سبق نمبر 14 جیم. آپ دیکھیں کتنی ساری آیات ہیں، 2 پیجز، اور فعل امر کی احادیث کا 14 دال الگ، تاکہ آپ کو پریکٹس. آپ ذرا بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فاقطعوا پس دونوں کے کاٹ دو، ایدیہما دونوں کے ہاتھ. تو حکم ہے کہ چوری جب ثابت ہو جائے اور وہ چوری اس قابل ہو تو اس کے دونوں مرد ہو یا عورت چور ہو، دونوں کے فاقطعوا فعل امر ہے، بس کاٹ دو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اچھا ذرا بتائیں آپ خالد صاحب کہ اس میں فعل امر کون سا ہے؟ آمنو آمنو آمنو. دوسرا جو
ہاں میم کے نیچے زیر ہے، آمینو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ وہ جو ایمان لایا۔ خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے۔ ان سے کیا کہا ہے؟ آمنو باللہ ورسولی، اہل ایمان تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جلدی بتائیں۔ پکا سچا ایمان لاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی بات تمہارے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کام، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کے حکم کے مطابق کر، وہ تم کر نہیں رہے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں نا؟ کر رہے نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں سر جی۔ تو کر اللہ رہی کہہ ہے۔ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں پکا سچا ایمان لاؤ، جو آپ نے ابھی کہا، یا ایھا الناس۔ خطاب کس سے ہے؟ پوری انسانیت سے سر۔ ہاں پوری ساری انسان۔ ذرا نوٹ کریں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں، کیونکہ ساری دنیا، ہر مخلوق کا، ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اذکروا، تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، وہ اللہ کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے بلا؟ جب انسان ان نعمتوں کو یاد کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ عبادت کرتا ہے۔ شکر کا حق عبادت سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی من و ان، اس کے احسانات کا جو اعتراف ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہر حکم ہر جگہ ہر وقت مانا جائے۔ اگر یہ نہیں کر رہا تو شکر نہیں کر رہا۔ یہ جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم اپنے گھر، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے کافی ہے، واللہ یہ بالکل کافی نہیں ہے۔ کافی اگر ہے تو ایمان کا ہر تقاضا پورا کرے، ہر جگہ ہر وقت۔ یہ تو ساری تباہی ہے کہ منہ مومنہ اور کرتوت کافر، کہ زبان سے کہتے ہیں میں مومن ہوں اور عمل سے کفر کر رہا ہے۔ یہ بہت ابھی آپ نے دیکھا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن سورہ بقرہ کی آیت 85 میں کیا کہہ رہا ہے۔ کاش ہم خود بھی قرآن پہ عمل کرتے ہوتے، پورا گھر کرتا ہوتا، والدین بچوں کو بتاتے کہ اس قرآن کو کس طرح فالو کرنا چاہیے۔ یہ کتاب اللہ نے نازل فرما کر بندوں پر حجت پوری کر دی ہے۔ اگر وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ اللہ کے سامنے کل کیسے کھڑے ہوں گے؟ اچھا، اس کے بعد آیت ہے اس حکم صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، صبر اور محسنین میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا، دونوں لفظ آئے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اصبر، تو صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سب سے زیادہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جو صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے، سننے بڑے غور سے، جو صبر کرتا ہے نا، اس فرض کیجئے آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس جو عمل کیا خود ہی اجر پائے گا، میں اس سے کچھ نہیں کہتا، میں اس کو بالکل جواب نہیں دیتا۔ یہ شخص محسن ہے، کیوں؟ اس نے گالی میں کے بدلے میں چپ رہا، بلکہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو کوئی حیا دے،
اس کو ایمان دیں. تو صبر کے آگے محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا. وہ پہلے کہا اصبر کہا، تو صبر اصل میں حقیقتاً محسن ہی صبر کرتا ہے. اللہ کے لیے صبر کرتا ہے نا. ذرا آیت کو سمجھا کریں، غور کیا کریں. قلنا ہم نے کہا، قل کے ساتھ فعل امر ہے، نا ضمیر لگی ہوئی، یا آدم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ تم اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. تو قل جو ہے فعل امر ہے، نا ضمیر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ ایک حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا، کیا یہ تو کچھ عجیب سی بات نہیں ہے؟ سر یہ ضمیر شان ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہ ضمیر شان ہے، اللہ بادشاہ ہے. بادشاہ جب بھی دنیا کے ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، ہم نے کہا. تو رب العالمین تو کہیں زیادہ اس بات کا سزاوار ہے، وہ کائنات کا مالک. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو. کتنے فعل امر ہیں؟ 3. 3 ہیں. شاباش. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صبر سے کیسے مدد مانگتے ہیں ہم، اور نماز سے کیسے مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور صلاۃ سے. جلدی بتائیں. ہماری نماز بالکل ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں صبر اور اللہ تعالیٰ سے جو گویا ہم صبر مانگ رہے ہیں. کہ نماز ذریعہ صبر ہے، خود صبر بھی ذریعہ صبر ہے. اب دونوں بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو، پورے قرآن کا کمال دیکھیں. جب آپ غور کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیتا ہے. صبر یہ ہے کہ جب بھی انسان پر مشکل، مصیبت، کوئی تکلیف آئے، کوئی تنگ دستی آئے، کوئی ایسی چیز جو آزمائش کے طور پر آئے، تو اگر انسان اس وقت وہ گول گباڑا نہیں کرتا، چپ کر کے اپنے رب سے کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص، اس کا صبر اس کو بالکل اللہ کی مدد کا باعث بنے گا. میں آپ کو آج بڑی زبردست مثال دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں ان عورتوں کے بچے شہید ہوتے ہیں، تو وہ زبان سے کیا کہتی ہیں؟ کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ. قربان جائیے ان عورتوں پر، ان کے ایمان پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب نے واقعی ان کو صبر دے رکھا. ان کے اس صبر و استقامت کو دیکھ کے یورپ میں کافر مسلمان ہو رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں، پاکستانی ڈاکٹر ہیں آسٹریلیا میں. ان سے آن لائن انہوں نے مجھ سے عربی پڑھی ہے جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ چھوٹا سا ہمارا ٹاؤن ہے، 10 بندوں نے ایک جمعے میں ایک مسلمان ہوئی عورتیں. نماز تو سراپا صبر. کیسے؟ دن میں 5 وقت آپ پاک صاف ہو کے رب کی جناب میں کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ یہ ساری اس کی صفات، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان صفات کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں،
اهدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے بھی گزارتا ہے تاکہ آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے تاکہ آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔ اچھا، پھر فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، یہ بات نوٹ کریں، کہیں اکیلا اطیع اللہ نہیں آیا۔ آپ قرآن پڑھتے مجھے بتائیں کہیں کوئی اکیلی کسی جگہ اطیع اللہ آیا ہوگا؟ ہمیشہ اطیع الرسول ساتھ آیا ہے۔ کیوں آیا ہے؟ قاری صاحب جلدی بتائیں۔ تو جی اطاعت کا طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے سیکھنی پڑے۔ آپ اس طرح کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ وہ کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے۔ وہ نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا۔ اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے۔ سورہ نور کی آیت اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اس میں صرف اطیع الرسول آیا ہے، اطیع اللہ آیا ہی نہیں ہے۔ ام عبداللہ جلدی بتائیں آیت اس حوالے سے۔ من اطاعنی اطاع اللہ۔ نہیں 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 نہیں، آیت بتائیں۔ آیت من یطع الرسول فقد فقد اطاع اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بات کو، قرآن کو اچھی طرح سمجھیں۔ اب جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی وجہ سے بھی ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اطیعو دونوں جگہ پہ، ہاں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان اول الامر جو صاحب امر ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ کب ان کی اطاعت فرض ہے؟ جب وہ خود اطیع اللہ و اطیع الرسول پر قائم ہوں گے۔ ہاں، جب وہ خود، اگر وہ اس کے، اچھا اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کر رہے ہوں تو آپ بالکل ان کی اطاعت نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں، بڑے غور سے سنیں، والدین کا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین سے حسن سلوک، یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو والدین کا ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف کہیں تو مت مانو ان کی بات۔ بڑی بات کلیئرلی سمجھیں، اولو الامر جب تک واجب الاتباع ہیں، جب تک وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کرتے ہیں۔ آگے آیت میں، اسی آیت میں آگے بتا دیا گیا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا، لا تقربوا اصل میں فعل نہیں ہے، یہ یہاں آیت میں فعل نہیں کیا ہے، تو تم مت قریب جاؤ نماز کے، الصلاۃ وانتم سکارا، اور جب تک تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، اور بڑے شبانہ زاہد صاحبہ، کہ یہ جو بات یہاں کہی گئی ہے کہ نماز اس وقت تک مت پڑھو، جی کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو بند کر دیں۔ سر جی آپ کی آواز بہت کاٹ کر کے آئی ہے، مجھے سمجھ آپ کے پرابلم ہے وائی فائی میں؟ شائنا جی اب اپنا مائک بند کر دیں۔ جی شائنا جی کا مائک کھلا ہے سر جی، ڈسٹربنس۔ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ سب کو
ذرا آپ بچوں کو چپ کرائیں نا. سب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ سر جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے، اب تو کلیئر ہے. اچھا. سر ہمارے نیٹ کا پرابلم ہے نا، اس وجہ سے مجھے نہیں سمجھ آئی، کٹ کے آواز آ رہی. اب اس کا تو آپ ہی حل نکالے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہاں اس آیت میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا مجھے ایک بات بتائیں. ام عبداللہ جلدی سے بتاؤ. شراب میں نشے، مطلب جب جو نشے کی جس نے حالت شراب میں، پی ہو. ایک تو نشہ جو نشے کی شراب حالت کا نشہ ہوتا ہے، کسی بھی اس کا نشہ، لیکن ایک ہے نیند کے وقت میں، اگر تمہیں نیند کی غنودگی آ رہی ہے تو پہلے سو جاؤ پھر نماز پڑھو. اب آپ نے بالکل مولویوں والی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب نماز سمجھ کے پڑھو، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی سر. تو کیا ہمیں نماز پڑھتے وقت ہمیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور معنی آتے ہیں؟ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جی سر پوری کوشش ہوتی ہے. تو ٹھیک مفہوم سمجھا کرو. دیکھیں نا یہ لوگوں نے کس قدر ظلم کیا ہے، ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. کتنی عظیم تسبیحات ہیں، ہاتھ باندھتا ہے کٹ کے دنیا سے کہتے ہیں اللہ اکبر. سب سے بڑا کائنات میں جس کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ ہستی ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کرو. سورہ فاتحہ پہ قرآن جو پڑھتے ہو، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہو، التحیۃ للہ پڑھتے ہو، سرا سمجھ کے پڑھے تو پھر مزہ ہے. یہاں صاف بتا دیا گیا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو سمجھ کے پڑھو. آپ نے بالکل اس کے لفظی معنی لے لیے کہ بس یہ شراب والا کیونکہ سمجھ نہیں رہا، نیند والا نہیں سمجھ رہا. بھائی جو جان ہوش و حواس سے پڑھ رہا ہے لیکن عادتاً پڑھ رہا ہے. اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ام عبداللہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی جی سر جی. اپنے دروس میں یہ بتائیں لوگوں کو کہ اللہ کے بندو اس کا جب بھائی شرابی کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے. تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہے اس کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ نہیں سر. اچھا، یہ آیتیں صرف ترجمہ مت پڑھا کریں. سیرو فعل امر ہے، چلو پھرو گھومو فی الارض زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوگا. انبیاء آئے، میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ آپ سورہ اعراف دیکھ لیں، سورہ ہود دیکھ لیں، بعض دوسری مکی صورتیں، سورہ شورا دیکھ لیں، سورہ مومنون دیکھ لیں، کہ جن لوگوں نے فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعات کو پڑھ لیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی، اس کے احکامات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا کے چھوڑا. جتنا بڑا باغی تھا نا. میں نے مصر میں فرعون کی ممی دیکھی ہے اور میں حیران پریشان تھا کہ رب کا انتقام کتنا سخت ہے. آج بھی یہاں لائن میں لگے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اس بدبخت کو کہ اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، آج کس حال میں پڑا. کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. دیکھا آپ نے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں. دیکھیں نا اللہ نے بڑا کرم رہا. میں نے امریکہ میں پڑھا، یورپ میں ملازمت کی، افریقہ میں کی، مڈل ایسٹ میں کی. ہم آنکھیں بند کر کے جا کے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ پتہ نہیں اس پاکیزہ ہاتھوں سے پکایا اس نے نہیں پکایا؟ پلیٹیں تو بڑی صاف ہیں.
میرے ایک دوست تھے، وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے، تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے کہا چلیں آج آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. تو میں نے بلیو ایریا سے گزرے تو میں نے کہا اس ہوٹل میں کھا لیتے ہیں. کہنے لگے نا میں نے کبھی ہوٹل میں کھانا نہیں کھایا، گھر جا کے دال پکی ہے تو مجھے دے دو، لیکن یہاں میں نہیں کھاؤں. یہ ہے مومن. کلوا من طیبات، غور سے پڑھیں، یہ پڑھنے کے لیے صرف نہیں ہے. سر جی ایک سوال ہے. جی فرمائیں. جی سر جی یہ حلال کھانے کی طرف بھی اشارہ ہے نا، کہ حلال کمائی سے جو کھانا کھائے وہ. حلال کمائی سے حلال کھانا، حلال صاف ستھرے پاکیزہ ہاتھوں سے پکا ہوا، یہ صرف آپ نے اتنا ہی سمجھ لیا ہے؟ نہیں سر جی وہ دوسری بات پوچھ رہی تھی. دیکھیں یہاں صرف طیبات کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% حلال ہو، کمائی بھی حلال کی ہو، پکا بھی حلال طریقے سے ہو، کوئی اس کے اندر آمیزش ناپاکی کی نہ ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں جی جی سر خالد جی صاحب؟ جزاک اللہ. خالد صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی سر سمجھ آ گئی. طیب کے مقابلے میں دنیا کے کوئی لفظ اس کے متبادل لفظ نہیں ہے ہاں کسی زبان. بالکل. طیب جو اللہ نے، دیکھیں یہی قرآن کا کمال ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ اس سے بہتر الفاظ ہو ہی نہیں سکتا جو یہاں استعمال ہو. جزاک اللہ. ان آیتوں کا صرف ترجمہ نہ پڑھیں، جس طرح میں نے ایک ایک آیت آپ کو کھول کے سمجھائی ہے، قرآن اسی طرح سمجھیں اور اس پر اسی طرح عمل کریں. اچھا سنیں بات ذرا، میں آپ سے آگے پوچھتا ہوں. کلوا من طیبات، پہلا حکم ما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہر نوالہ جو کھا رہے ہیں آپ، ہر گھونٹ جو آپ پی رہے ہیں، ہر سانس جو آپ لے رہے ہیں، یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. وہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ جو آگے شرط لگائی ہے نا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر پہلا کام آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ طیب کھا رہے ہیں. اگر طیب نہیں ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی سر جی سر. ہم لوگ جہاں جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھا لیتے ہیں. اب اگلا سارا آپ خود کریں گے، فعل امر کو بھی دیکھیں گے اور آیت کے مفہوم کو بھی دیکھیں گے.